حاضرین، گزشتہ گفتگو سے یہ بات بہت زیادہ واضح ہو گئی اور اسپشٹ ہو چکی ہے کہ اسلام یعنی قرآن و حدیث نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن کو، ماڈرن ایجوکیشن کو، تعلیم کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے آنے کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ دنیا ماڈرن سائنس کی طرف بڑھی۔ اور یہ بات محض اسلام کے ماننے والے اور جاننے والوں کا بیان یا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ بعد کے مورخین اور ہسٹورین نے اس کو کھلے طور پر مانا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے، اس کو ایکنالج کیا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور اسکالر بری فالٹ نے اپنی مشہور کتاب میکنگ آف ہیومنٹی میں اس بات کو مانتے ہوئے کہ اسلام کا اور مسلم تہذیب کا ماڈرن سائنس اور ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ the debt of our science to that of the Arabs does not consist in startling discoveries of revolutionary theories. Science owes a great deal more to Arab culture. It owes its existence. یعنی ہماری سائنس کے اوپر عربوں کا قرض محض چونکا دینے والی نظریات کی دریافت ہی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ سائنس اس سے کہیں زیادہ عربوں کا احسان مند ہے، بلکہ وہ خود اپنے وجود کے لیے عربوں کا مرہون منت ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے بالکل آخری درجے کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اسی طرح کیمبرج ہسٹری آف اسلام 4 والیوم کی کتاب ہے، اس میں لٹریری امپیکٹ آف اسلام آن ماڈرن ویسٹ کے تحت آتھر نے جو ڈیٹیلز پیش کیا، اس کے بعد آتھر یہ لکھتے ہیں کہ ڈیورنگ مڈل ایجز the trend was almost entirely from east to west when Islam acted as the teacher of the West. یعنی قرون وسطیٰ میں مڈل ایجز میں قرون وسطیٰ میں علم کا بہاؤ تقریباً تمام تر مشرق سے مغرب کی طرف تھا، جبکہ اسلام ویسٹ کا یعنی مغرب کا معلم بنا ہوا تھا، ٹیچر بنا ہوا تھا۔ اسی طرح مشہور فلاسفر اور اسکالر برٹن رسل نے اپنی مشہور کتاب ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی میں بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ڈارک ایجز کے بارے میں یورپ کو یا ویسٹرن یورپ کو جو کریڈٹ دیا جاتا ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ڈارک ایجز جو بات کرسچینیٹی یا ماڈرن کرسچینیٹی یا ویسٹرن سوسائٹی کے لیے صحیح تھی، وہی بات اسلامی تہذیب اور دوسری تہذیبوں کے بارے میں صحیح نہیں تھی۔ جو چیز مسیحیت کے لیے کھوئی ہوئی بنی ہوئی تھی وہ دوسری تہذیب کے لیے کھوئی ہوئی نہیں بنی ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا ایک دور ہے جس کو تاریخ میں، اتہاس میں ڈارک ایجز کہا جاتا ہے۔ اس مدت میں بھی یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈارک ایجز اور تاریکی کا دن ویسٹرن سوسائٹی کے لیے تو تھا، کرسچینیٹی کے لیے تو تھا، لیکن اسلام کے لیے یہ ڈارک ایج نہیں تھا۔ اس طرح کے بہت سارے اعترافات اور ایکنالجمنٹس اسکالرس نے بعد کے زمانے میں کیے ہیں جو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ماڈرن سائنس یا پھر سائنس اور ٹیکنالوجی دراصل اسلام ہی کے بعد پیدا ہوا، اور اسلام کا اس معاملے میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ماڈرن سائنس اور انڈسٹریل ایج دراصل اسلام اپنے وجود کے لیے اسلام کا احسان مند ہے۔ بہت صاف لفظوں میں کہا جائے تو اسلام اگر نہ ہوتا تو شاید ماڈرن سائنٹیفک ایج اور انڈسٹریل ایج بھی نہ ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جبکہ مسلمانوں کی تاریخ کو آج گولڈن ایج کے طور پر جانا جاتا ہے، اور ایک زمانہ یہ ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں جو ایجوکیشن کے اعتبار سے ناکامی اور پستی کا دور ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ آخر اس پستی کے دور کو اور اس بربادی کے دور کو کیسے دوبارہ بدلا جائے۔ ایک طریقہ تو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تقریر و تحریر میں ماضی کی تاریخ کو اور ماضی کے داستان کو فخریہ انداز میں بیان کیا جائے، لیکن ظاہر ہے محض داستان خوانی سے کسی تہذیب اور تقدیر کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، ہمیں عملاً کچھ کرنا ہوگا۔ اور بہت سادہ سی بات ہے کہ آج مسلمان اگر ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، مسلم نوجوان اگر ایجوکیشن کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، تو اس میں اسلام کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن و سنت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خود یہ مسلمانوں کی کوتاہی ہے جس کو وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو خود مسلمانوں کو اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا۔ جب تک وہ اپنی کوتاہیوں کو دور نہ کریں، موجودہ صورتحال بدلنے والی بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو چیز ہم نے ماضی میں نہیں کی ہے وہ اب کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائٹی ایک بات کو تو طے کر لے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات کتنے بد سے بدتر ہو جائیں، ہمیں ہر حال میں ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایکسکیوز نہیں لینا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی 2 جمعہ پہلے کہ ہمارے معاشرے میں اور مسلم معاشرے میں ایک بڑی کمی یہ ہے جسے ہم ایجوکیشن کے لائن میں ڈراپ آؤٹ کا پرابلم کہتے ہیں۔ ڈراپ آؤٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ایک نوجوان تعلیم کی راہ میں لگے، ایجوکیشن لینا شروع کرے، لیکن جلد ہی وہ ایجوکیشن کے میدان سے پیچھے ہٹ جائے۔ مثال کے طور پر اس نے پہلے اور دوسری کلاس میں ایڈمیشن لیا، وہ 5واں تک کیا اور اسکول کو وہ چھوڑ گیا۔ میٹرک تک وہ پہنچتا ہے، اس نے اسکول کو چھوڑ دیا۔ انٹرمیڈیٹ تک پہنچتا ہے، اس نے اسکول کو چھوڑ دیا اور پھر دوسرے کام کاج میں لگ گیا۔ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کارن بہت کامن ہے، اور وہ ہے علم دوستی نہ ہونا، علم کا شوق نہ ہونا، دل و دماغ میں علم کی اہمیت نہ ہونا۔ اگر اس ڈراپ آؤٹ کے لیے محض معاشی تنگی کو اور آرتھک استھتی کو وجہ بتایا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح تنگ دستی کی حالت میں معاشی تنگی کے باوجود، آرتھک استھتی ٹھیک نہ ہونے کے باوجود نوجوانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی آپ کے ڈیلی نیوز پیپر میں 1-2 خبر ضرور ایسے ہوتی ہے کسی انڈیویجول کے حوالے سے، کسی فرد اور کسی تنہا ویکتی کے حوالے سے کہ وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہے، تنگ دستی کی حالت میں ہے، وہ مختلف مشکلات کو سفر کر رہا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے لیے راہ نکال لی اور اس راہ پر چلا اور بڑی بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، نوجوانوں سے اپنے معاشرے میں اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ سے، یعنی جو بچے اسکول جانے والے ہیں، ان کے درمیان سے ڈراپ آؤٹ کا جو ریٹ ہے وہ ختم کرنا ہوگا، ورنہ آپ حالات کو نہیں سدھار سکتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں شاید ماتم رہا ہوگا کہ اسکول نہیں ہے، کالجز نہیں ہیں، اب سرکاری سطح پر بھی بہت سارے اسکولز اور کالجز موجود ہیں جو فری آف کاسٹ ایجوکیشن فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں سیریس اور سنجیدہ طالب علم پہنچیں۔ تو جب طالب علم وہاں پہنچیں گے تو وہاں کی کمیاں بھی دور ہو جائیں گی، لیکن جب طالب علم وہاں پہنچے ہی نہیں تو جو کمیاں ہیں وہ کمیاں ویسی کی ویسی ہی رہ جائے گی۔ سرکاری سطح پر خود سرکار بہت سارے معاوضے اور ایلوئنس وغیرہ، وظیفہ وغیرہ دینے کو تیار ہے تاکہ جو طالب علم ہیں ان کے اندر حوصلہ ہو۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان ہوں گے جنہوں نے اس سے شاید فائدہ بھی اٹھایا ہوگا کہ جو میٹرک میں فرسٹ ڈویژن آ جائے تو اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا، جو انٹرمیڈیٹ میں اتنے نمبرات لے کر آئے اس کو اتنا روپیہ ملے گا۔ اسی طرح آگے بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی لیول تک اسٹوڈنٹ پہنچ جاتا ہے
تو اس کو اپنے جیب سے پیسہ 0 روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور سرکاری سطح پہ وہ پی ایچ ڈی کا ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں علم کو حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، ہم نے ماڈرن ایجوکیشن کو وہ اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ مزید یہ کہ موجودہ زمانے میں ایک اور بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور وہ فتنہ ہے ایزی منی کا مسئلہ۔ موجودہ زمانے میں ایک طرف اگر ایجوکیشن خوب زیادہ پھیلا، ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے راستے کھلے، تو اسی طرح دولت کمانے کے بے شمار راستے بھی کھل گئے ہیں۔ تو نوجوانوں کے درمیان دولت کمانے کی ہوس بہت جلدی پیدا ہوتی جا رہی ہے، وہ میٹرک ہی میں پہنچتے ہیں اور پھر وہ زیادہ دولت کی ہوس کرنے لگتے ہیں، اور غالباً اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے چکا چوندھ والی دنیا، چمک دمک والی دنیا، گلٹرنگ ورلڈ، گلیمرس۔ تو ان چیزوں کو جب وہ موبائل میں دیکھتے ہیں، جب وہ ٹی وی کے اسکرین پر دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ شوق ابھرنا شروع ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا ڈریس پہنوں، میں بھی اس طرح کے کھانے کھاؤں، میں بھی اس طرح کے ہالس میں اور اس طرح کی سوسائٹی میں جانا شروع کروں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے میرے پاس پیسے کی ضرورت ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ نوجوانوں میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو گلٹرنگ ورلڈ ہے، اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ترین لوگوں کی دنیا کہی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اور آپ کو ان کی دنیا اور ان کے فیلڈ سے اتفاق نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل مذہب ان پہ حرام اور حلال کے فتوے بھی لگائیں، لیکن ایک بات جو تمام لوگ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ سبق ہے، بہت زیادہ لیسن ہے، وہ ایسے تمام لوگ اپنی ابتدائی زندگی میں انتہائی بدحالی میں اور ابتر حالت میں تھے، لیکن انہوں نے اسٹرگل کیا، سماج سے انہوں نے فائٹ کیا، حالات سے فائٹ کیا، پھر انہوں نے اپنی تقدیر کو بدل ڈالا۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن و حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے کہ تقدیر دعا سے بدلتی ہے۔ تو جب دعا کے ساتھ محنت شامل ہو جائے، پلاننگ شامل ہو جائے، یا محنت اور پلاننگ کے ساتھ دعا شامل ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ نوجوانوں کی، مسلم نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں، وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں نوجوانی کے عالم میں، تو پھر 25 سال 30 سال گزرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ صرف اور صرف 13 سال، اور پھر اس سے آگے بڑھاتے ہیں نیکسٹ اسٹیج میں تو 25 سال۔ یہی 25 سال کی زندگی ہے جو پھر آپ موت تک جیتے ہیں۔ میں اب اپنی گفتگو میں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے نوجوان ہیں ان کو 3-4 کامیابی کے فارمولے اور منتر بتاتا ہوں۔ جو نوجوان بھی، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو یا پھر بزنس میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، اگر ان فارمولے کو پکڑ لے تو پھر اس کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ پہلی بات جو تمام لوگوں کے لیے کامن ہے وہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھنا، اپنی زندگی کے شروعاتی دور کو اس طرح تھام لینا کہ کوئی چاہ کے بھی آپ سے اس دور کو نہ چھین سکے۔ ایک بات جو والدین اور نوجوانوں کے لیے یکساں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور نوجوان اپنی زندگی کو 13 سال تک ہی شیپ کر سکتے ہیں، اس کو شکل دے سکتے ہیں، یعنی ایک خاص سوچ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر 13 سال کا وقت نکل گیا تو آپ اپنے بچوں کے اندر شرافت، تہذیب، انسانیت، ڈسپلین پیدا نہیں کر پائیں گے، بلکہ موجودہ زمانہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بچوں کے اندر والدین کی بھی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ان 13 سال کی عمر کو پکڑنا، نیکسٹ اسٹیج ہے 13 سال سے 25 سال تک، جو خود نوجوانوں کو سمجھنا ہے کہ آپ اس مدت میں اپنے لیے جو کچھ بوئیں گے، جس طرح کسان زمین میں کچھ بوتا ہے، تو آپ اس مدت میں اپنے لیے جو کچھ بوئیں گے اسی کو آپ 25 سال کے بعد سے اپنی آخری سانس تک کاٹیں گے۔ 25 سال کے بعد دوبارہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ ہاں، ایکسپشن از ویلڈ، یعنی ہر رول اور ہر قانون کے ساتھ ایک استثناء اور ایک اپواد ہوتا ہے۔ تو اپواد ہمیشہ ہوگا
کہ کچھ لوگ اٹھیں اور 25 سال کے بعد اپنی زندگی کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں، یعنی بالکل بدل کے رکھ دیں، تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جنرل رول اور قانون فطرت یہی ہے، اس کو ہم اور آپ کوئی بدل نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا رول کیا ہے؟ موجودہ مسلم معاشرہ، موجودہ مسلم سوسائٹی دراصل شکایتی معاشرہ ہے، یعنی کمپلین کرنے والا معاشرہ۔ جس مسلم محلے میں جائیے، جس مسلم حلقے میں بیٹھ جائیے، وہاں ایک ہی بات کا چرچا ہوتا ہے، اور وہ ہے شکایت۔ کبھی حکومت سے شکایت، کبھی رولنگ پارٹی سے شکایت، کبھی اپنے محلے میں کسی سے شکایت، پھر یہ بات کہ چونکہ یہ نظام ایسا ہے کہ مسلمانوں کو ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم انٹرویو دیتے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مینس میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، امتیاز ہوتا ہے۔ ایک بات جان لیجئے کہ شکایت کمزوروں کی علامت ہے۔ شکایت اور کمپلین مضبوط آدمی نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مجھے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، وہ کبھی بھی شکایتی سوچ میں نہیں جیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دنیا میں ہوں گی، یہ تمام حالات دنیا میں ہوں گے، یہ خود خالق کائنات کا بنایا ہوا ماڈل ہے کہ ایک انڈیویجول اور دوسرے انڈیویجول، ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان مقابلے کا ماحول ہو، ایک قوم دوسری قوم کو پیچھے کرنا چاہیے، ہمیشہ ہوگا۔ مسلم معاشرے کے اندر بھی اور مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان بھی ہمیشہ یہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کو سوال یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر بات یہی ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے، مان لیتے ہیں کہ امتیاز ہے، فرق کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو پیچھے کیا جاتا، مان لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تب بھی مان لیتے ہیں، تو حل کیا ہے؟ کیا حل یہ ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں، یا پھر کوئی مضبوط سولوشن نکالے؟ دیکھیے سولوشن ہے، سولوشن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ the value of a person lies in excellence، یعنی کسی انسان کی قدر و قیمت ایکسلنس میں ہے، امتیاز میں ہے۔ یعنی آدمی اگر اپنے اندر ایکسلنس پیدا کر دے، ایک چیز ہوتا ہے اپنے آپ کو گڈ بنانا، دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیٹر بنا لیں، تیسری چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیسٹ بنا لیں، اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے کہ آپ اپنے اندر ایکسلنس پیدا کریں۔ آپ جس فیلڈ میں بھی ہوں، خواہ ایجوکیشن کا میدان ہو یا تجارت کا میدان، آپ اپنے اندر ایکسلنس پیدا کیجئے۔ ایکسلنس کا مطلب ہے دوسروں کے مقابلے میں اپنے اندر زیادہ گن، زیادہ صلاحیت، زیادہ ہنر پیدا کر لینا، اور جس دن کسی فرد کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو پھر اس فرد کو کوئی بھی پیچھے کرنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ آپ آئے دن اس طرح کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان اور برٹین کے درمیان تو لمبی جنگ چلی ہے، آزادی کی لڑائی چلی ہے۔ وہی برٹین آج بھی موجود ہے، وہی ہندوستان آج بھی موجود ہے، لیکن ہندوستانیوں کے اندر آج بھی وہی شکایتی سوچ، نفرتی سوچ موجود ہے، لیکن برٹین نے اپنی سوچ کو بدل لیا۔ اس کی ایک بہترین مثال برٹین میں ابھی بنے پرائم منسٹر کی، یعنی رشی سنک کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہندو ہے، اور ایسا بھی کہتے ہیں لوگ کہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ تو ایک برٹش اور عیسائی کنٹری نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک ہندو کو وزیر اعظم بیٹھال دیا۔ وہ چنے نہیں گئے ہیں بلکہ ان کو بیٹھال دیا گیا۔ وہ اس لیے ان کو یہ لگا کہ ہمارے ٹیم میں جتنے لوگ موجود ہیں، شاید ابھی ان کے اندر، رشی سنک کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یعنی وہ ایکسلنس کے اوپر ہی ان کو جگہ دو، شاید ہمارا ملک پٹری پہ دوبارہ آ جائے۔ یہی پورے دنیا میں رول اب کام کرتا ہے۔ آپ اپنے اندر سے شکایت کو ختم کیجئے اور ایکسلنس کو پیدا کیجئے، دنیا آپ کو بلا کر جگہ دے گی، آپ کو پیچھے نہیں دھکیلے گی۔ دوسرا رول یہ ہے کہ آپ جس میدان میں بھی جائیں، ایجوکیشن کا میدان ہو یا خواہ کوئی بھی میدان، اپنے آپ کو جمائیں، اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں، جم جائیں آپ۔ قرآن میں اس کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو بار بار آپ پائیں گے کہ قرآن میں ایک یا دوسرے انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کامیابی صبر کرنے والوں کے لیے ہے، سکسس صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو صبر کا مطلب ہوتا ہے جم جانا۔
حالات جیسے بھی ہوں اپنے آپ کو ٹس سے مس نہ کرنا، ہلنے نہ دینا، اسے ہی کہتے ہیں صبر کا طریقہ اختیار کرنا۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کی فیملی میں، محلے میں حالات اب سے ابتر ہو جائیں، لیکن وہ جس راہ پہ لگے ہیں اس راہ پہ اپنے آپ کو جمائے رہیں، وقت دیں اپنے آپ کو، جلد بازی میں راستوں کو تبدیل نہ کر لیں، اپنے گول کو بدل نہ لیں، بلکہ اس میں جمیں اور خوب محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مددگار ہوگا۔ اس سلسلے میں جو تیسرا رول وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کیجیے۔ قرآن نے الگ الگ انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلکہ قرآن نے تو یہ بات کہی ہے کہ ہم نے انسان کو احسنی تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی بیسٹ ماڈل کے ساتھ۔ ہر انسان دراصل یہاں بیسٹ ماڈل کا مجسمہ ہے قرآن کی زبان میں۔ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک انسان، آپ میں سے وہ انسان بھی جو اپنے آپ کو بیسٹ ماڈل نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میں کے ہر انسان کو میں نے بیسٹ ماڈل کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو کبد میں بھیج دیا، یعنی اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو اب امتحان کی حالت ہے، ہم اس امتحان کی حالت سے گزریں، اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ موجودہ زمانے میں علم نفسیات کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے۔ علم نفسیات جس کو سائیکولوجی کہتے ہیں، اس میں بڑی بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات ایلفریڈ ایڈلر، جن کا موضوع تھا ایک انسان کا نفس، یعنی انسان کیسے سوچتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، یہ ناکام کیسے ہوتا ہے، کامیاب کیسے ہوتا ہے، تو اس طرح ان کا موضوع تھا انڈیویجول سائیکولوجی۔ اپنی پوری زندگی کے ریسرچ اور اسٹڈی کو انہوں نے ایک جملے میں پیش کیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ one of the wonder-filled characteristics of human beings is their power to turn a minus into a plus۔ یعنی انسانی شخصیت کے اندر میں نے جو ایک چونکا دینے والی خصوصیت دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نہیں کو ہے میں بدل سکتا ہے، وہ اپنے مائنس کو پلس میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے، ٹھیک یہی بات قرآن میں بتائی گئی۔ اسی طرح ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم جیمز اسی بات کو اس انداز میں کہتے ہیں کہ one of the greatest discoveries of our generation is that human beings can alter their lives by altering their attitude of mind۔ یعنی ہمارے جنریشن کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے اپنی سوچ کو، اپنے سوچنے کے ڈھنگ کو بدل کر۔ ٹھیک یہی بات قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت، کسی فرد کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی فرد اور کوئی گروپ، کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے۔ تو یہ ہے کامیابی کے فارمولے۔ اسی طرح چوتھا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ اس دنیا میں مطالبہ آیت سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے، اس معاشرے میں اور اس دنیا میں جگہ اور مقام صرف ایسے فرد اور ایسے گروپ کے لیے ہے جو اپنی نفع بخشی ثابت کر دے، جو یہ ثابت کر دے کہ میں سماج کا ایک بہترین فرد ہوں، میں سماج کا اور ملک کا ایک ایسا فرد ہوں جس سے سماج کو فائدہ ہو، میں سماج کے لیے سرمایہ ہوں، ایسٹ ہوں، نہ کہ میں اپنے سماج کے لیے برڈن اور بوجھ ہوں۔ اسی بات کو ایک انگریزی مثل میں اس طرح کہا گیا ہے کہ ان گیونگ دیٹ وی ریسیو، یعنی جب ہم دیتے ہیں تب ہم پاتے ہیں، اور اسی بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ زمین پر لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں، یہی وہ چیز ہے، ایسے ہی وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ اس دنیا میں سروائیول اور بقا دیتا ہے۔ دیکھیں اس دنیا کا قانون ہی یہی ہے کہ آپ کو نفع بخش ہونا ہوگا۔ جب ایک کسان زمین میں بیج کو بوتا ہے یعنی اپنے سرمایہ کو لگا دیتا ہے، تب پھر وہ محنت کے بعد وہ امید کرتا ہے کہ وہ دینے کے بعد زمین سے پھل کو اور درخت کو پالے۔ اسی طرح ایک تاجر عملاً ایک کام کرتا ہے، البتہ وہ اس پر سوچتا نہیں ہے کہ وہ منافع کمانے سے پہلے اپنے سرمایہ کو انویسٹ کر دیتا ہے، یعنی دے دیتا ہے، لگا دیتا ہے، اور سرمایہ لگانے کے بعد وہ بھول جاتا ہے اور اپنے نفع کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ دنیا کے ہر میدان کے لیے ہے کہ آپ اگر اپنے لیے نفع بخشی کو ثابت نہ کریں تو پھر دنیا آپ کو جگہ نہیں دے گی۔ پچھلے زمانے میں جو ہم لوگوں نے گزشتہ 2 جمعے میں بات چیت کی تو ہم نے کیا پایا کہ ماضی کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو گیور بنایا۔ ان لوگوں نے اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے اپنے آپ کو نفع بخش بنا لیا، تو دنیا ان کو بلانے لگی۔ سسلی کے بادشاہ کو جب ورلڈ میپ بنانا تھا تو پوری دنیا میں اسے کوئی نہیں ملا، ایک مسلم شخص الادریسی ملا۔ تو الادریسی نے پہلے اپنی صلاحیت کو اسٹیبلش کیا، تب ایسا ہوا کہ بادشاہ بھی اسے بلانے لگے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو بگ برڈ آف دا اسٹارم بننا ہوگا، یعنی طوفان کی بڑی چڑیا۔ یہ ایک مثال ہے، میں اسی قصے اور مثال پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ مثل اور یہ اگزامپل دراصل کولڈ کنٹریز میں پیدا ہوا، یعنی سرد ممالک جہاں ٹھنڈ بہت پڑتے ہیں۔ تو اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے، خوب طوفان آتا ہے، تو چڑیا اس کی زد میں آتی ہے۔ تو جب چڑیا زد میں آتی ہے تو جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں وہ اس طوفان کے زد میں آ کر ہلاک ہو جاتی ہے، لیکن جو بڑی چڑیا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ جب طوفان آتا ہے تو طوفان کی ایک حد ہے، وہ ہمارے ماحول اور واتاورن میں ایک ہائٹ ہی تک ہوتی ہے، اس کے اوپر طوفان نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بڑی چڑیا ہے وہ اپنے بازو کی طاقت کو استعمال کر کے طوفان کی حد سے اوپر اڑ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اسی انسان کو کامیابی ہے، بقا ہے، جو اپنے آپ کو بگ برڈ آف دا اسٹارم بنا لے، یعنی طوفان کی بڑی چڑیا۔ طوفان کی بڑی چڑیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص ماحول میں، واتاورن میں، انوائرنمنٹ میں آپ کے لیے 2 میں سے ایک چوائس ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ حالات کی زد میں آ جائیں، نگیٹو ماحول کے اسیر ہو جائیں، اور پھر آپ شکایتی بن جائیں اور پھر اپنے راہ سے ہٹ کر بیٹھ جائیں، آپ کو ایسا لگے کہ میری دنیا اجڑ چکی ہے، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حالات سے اوپر اٹھ کر سوچنا، طوفان سے اوپر اٹھ کر سوچنا، اپنے اندر شکایت پیدا نہ ہونے دینا، اپنی سوچ کو نگیٹو نہ ہونے دینا، خوب محنت کرنا، پلاننگ کرنا، محنت کرنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ یاد رکھیے، پلاننگ کرنا، محنت کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، اگر یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔ کوئی بھی دنیا میں طاقت نہیں ہے جو آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے روک سکے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ایک نوجوانوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج جو کامیابی کے فارمولے بتائے گئے قرآن و حدیث کی زبان میں، بڑے بڑے اسکالرز اور تھنکرز کی زبان میں، تو اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کے قافلے کو، اپنے زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی قوم کی زندگی نوجوانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر نوجوان ادھر ادھر کی چیزوں میں پھنس جائے، اگر نوجوان اپنی زندگی کو ضائع کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم برباد ہو رہی ہے۔ نوجوان برباد نہیں ہو رہا، قوم برباد ہو رہی ہے۔ تو نوجوانوں اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچائیے، نگیٹو چیزوں سے بچائیے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو بات کہی وہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک نوجوانوں کے دل و دماغ میں اتار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔